ایدیکم بالدعاء، اس طرح ان کے فرزند مولا 8ویں امام نے فرمایا ان دونوں میں دعا زیادہ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دعا کرو، پھر یہ تاکید کی فارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو۔ اب مجھے نہیں معلوم اس میں کیا خاصیت ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے اصرار فرمایا فارفعوا ایدیکم۔ ہم لوگ بعض اوقات اس طرح بھی دعا کرتے ہیں، ایسے بعض اوقات ہم لوگ یوں کر کے دعا کرتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی مجھ سے یہ کہے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، تو مثلا مجھے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے، کم از کم چہرے کے سامنے لا کے دعا کرو۔ نہیں معلوم اللہ کے نبی کیا خاصیت دیکھتے ہیں اس میں، فرمانے فارفعوا ایدیکم الی الدعاء۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ محاورہ ہے، یعنی دعا کرو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کیا برا ہے اگر میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کروں؟ تو کوشش کریں ہر نماز کے بعد دعا ضرور کریں، اور اس میں ہاتھوں کو تھوڑا سا سامنے رکھ لیں، یہاں سامنے رکھ لیں، اونچا کرنے جیسے بھی کریں، ایسا ہو کہ لگے اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کیا۔ بہت اچھا ہے انسان اپنی زندگی میں کچھ کام کرتا رہے اور اللہ کے نبی سے کہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ کا لکھا ہوا مل گیا، میں نے عمل کر دیا۔ کتنی اچھی بات ہے، کل اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ سکے کوئی۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب روایت ارشاد فرمائی ہے، وہ روایت اس میں روایت میں فرمایا کہ، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے، فرمایا اگر کسی کو میری کہی بھی کوئی بات پتہ چلی عبادت میں سے، اس کو یوں لگا کہ صحیح ہے اور اس نے انجام دے دی، اگر نہیں بھی صحیح ہوئی تو ثواب کی ضمانت میں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر کسی کو میرا کہا ہوا کوئی سننے کو ملے اور وہ دعا عبادت کے اوپر مبنی کوئی چیز ہو اور وہ اسے انجام دے دے اس امید پر کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، پتہ چلا نہیں کہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اس کا ثواب میں تم کو پہنچا دوں گا۔ بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی کی ذات پر، مولا 8ویں امام کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اچھا جیسے آپ نے سنا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، اب آپ اپنے دماغ میں یہ طے کریں کہ آپ اپنی دعا کو بڑھائیں گے کیسے، کہاں پہ دعا بڑھائیں گے۔ اچھا اگر وہی دعائیں کرتے رہے جو روٹین میں کرتے ہیں تو پھر عمل تو نہیں ہوا، بڑھانی پڑے گی نا، کیونکہ امام نے کہا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، تو اب کسی جگہ پہ کوئی دعا بڑھانی پڑے گی۔ اب یہ آپ نے خود طے کرنا ہے کہ کون سی دعا بڑھائیں۔ تو مثلا میں ایک مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد، جیسے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر اثر پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی، 10 مرتبہ یا اللہ بول کے دعا کریں۔ 10 مرتبہ کیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکار کے دعا کریں۔ یہ جو 10 مرتبہ آپ بڑھائیں، یہ سوچ کے بڑھائیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا دعا زیادہ کرو، میں نے خدا کو پکارنا بڑھا دیا۔ درود سب سے بڑی دعا ہے، درود بڑھا دیں اپنی زندگی میں، درود بڑھا دیں کہیں پہ، بہت بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا درود ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے۔ تو درود کا ذکر بڑھا دیں اپنی زندگی میں، تو اس سے بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں بعض اعمال انجام دیتا ہوں اور بعض اوقات اس نیت سے، اس لالچ میں کہ دوسرے لوگ سنیں گے وہ بھی انجام دیں گے، مجھے اس کا ثواب ملے گا، میں بول دیتا ہوں۔ پھر بعد میں اندر سے ڈرتا ہوں کہ میں نے ریاکاری نہ کر دی ہو، کہ بھئی میں نے جو عمل خود کر رہا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ پھر میں ڈرتا ہوں کہ نہیں، ریاکاری کا ایک ڈر ہے، لیکن کوئی عمل انجام دے گا اس کا ثواب یقینی ہے، تو ڈر کی بنیاد پہ یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میں روزانہ صبح 140 مرتبہ 14 معصومین کی نیت سے درود پڑھتا ہوں، اور اس میں 14 معصومین کو یاد کر کے انہیں سلام کرتا ہوں۔ بھئی میں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب میدان حشر میں پہنچوں، بلکہ میدان حشر بہت دور کی بات ہے، کل جب میں مرنے لگوں اور برزخ میں جانے لگوں تو اہل بیت جانتے ہوں کہ میں ہر روز سلام کرتا تھا، میرے سلام کی قیمت بڑھ جائے، تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں۔ تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، جب کہ نبی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، اور ان کے فرزند نے فرمایا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، آپ درود بڑھا دیں۔ اب آپ بولیں نہیں، ہم میں 140 مرتبہ صبح کو نہیں کر سکتا، میں تو جاب لیس آدمی ہوں، بیٹھا ہوں۔ آپ کہ نہیں بھائی ہمارے پاس تو جاب ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، چلو آپ 14 دفعہ کر لو، کیا نقصان ہے، 14 دفعہ بڑھا لو، آہستہ آہستہ پھر دیکھیں گے۔ پروردگار ہماری قلیل اعمال کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، قلیل اعمال کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے انہی قلیل اور حقیر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، میں صلی علی محمد و آل محمد۔